بات اگر یہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی سنگرز ہیں وہ چاہے جتنے مرضی ہٹ ہو جائے نا، لیکن وسیع شاہ صاحب کی اور جس طرح پروین شاکر صاحبہ، وسیع شاہ صاحب، ان لوگوں کی اپنی بات ہے. ان لوگوں نے الفاظ کے تھرو لوگوں کے دلوں میں گھر کیے، الفاظ کے تھرو. یہ بہت بڑی بات ہے، اپنے قلم کے تھرو. تو بالکل ڈیفینیٹلی تنہائی میں جب آپ ہوتے ہو، جب بہت رومانٹک موڈ میں ہوتے ہو ایٹ ٹائمز، یا بہت اچھا خوبصورت سا ویدر ہوتا ہے، شام ہوتی ہے خوبصورت سی، تو اس میں بے شک بلا شبہ آپ کو پوئٹری بہت اچھی لگتی ہے. آپ پوئٹری بھی سنتے ہیں، اور کیا ہی خوب ہو جاتا ہے کہ جب اسی پوئٹری کو کمپوز کر کے ایک خوبصورت سا گانا بھی آپ سن لو. بالکل بالکل بالکل. دیکھو پوئٹری اور جو سنگنگ ہے نا، دونوں کے آپس میں چولی دامن کے ساتھ ہے. بالکل جہاں پہ بالکل. پوئٹری ہے وہاں پہ سنگنگ بھی ہے. اچھا، تو آپ کو پوئٹری میں انٹرسٹ ہے، تو آپ کو کون سی کوئی ایسا شعر آپ کو جو یاد ہو، جو آپ ہم سب کو سنانا چاہتے ہو؟ کیا بات ہے جی، آج تو میرا امتحان سے ہی معنوں میں لیا جا رہا ہے. ویسے تو بہت بڑے بڑے شاعر، ان کی پوئٹری خوبصورت قسم کی پوئٹری، لیکن مجھے آج بھی ایک آزاد نظم بہت خوبصورت لگتی ہے، جو میں نے ایک ایسی پوئٹ سے سنی جو شاید اتنی فیمس نہیں ہے، لیکن ان کی یہ پوئٹری مجھے آج تک یاد ہے. بہت خوبصورت پوئٹری. تو اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ سے تو ارشاد کریں. ارشاد. وہ اس طرح سے کہ کسی کی آنکھوں میں دیکھ کے ایک احساس سا اس دل کے آنگن میں اتر رہا ہے، مگر وہ بنیاد رکھ رہا ہے برستی آنکھوں نئی رتوں کی، کہ اس کی آنکھیں میری نہیں. یہ ایک بالکل چھوٹی سی، بہت شارٹ سی، ایک خوبصورت سی انہوں نے آزاد نظم کہی، جو مجھے بڑی پرسنلی زبردست، بہت خوبصورت. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب، آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو موجود ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس جانب بھی بڑھتے ہیں، لائیو کالرز کی طرف بھی جاتے ہیں. لیکن ابھی ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود ہیں اور وہ بھی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو السلام علیکم، کون ہے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں حسان بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. جی حسان، تو یہ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی عید کیسی گئی اور کیا کچھ کیا عید پہ؟ عید کا پہلا دن تو ٹھیک ٹھاک تھا، جب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، آپ لوگ چاند ہو گئے. اس کے بعد سے تو اب تک میں بیڈ پر ہی ہوں. اوہو، یعنی کہ آپ نے رمضان کے بعد جو ہے عید پہ زیادہ پکوان کھائے اور زیادہ کھایا. اتنا موقع ہی نہیں ملا. اچھا زبردست. اچھا، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نعمان لاشاری صاحب، تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اور ان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہیں. نعمان لاشاری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام حسام صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. عید مبارک آپ کو. عید مبارک آپ کو بھی. پہلے تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ جلدی ٹھیک ہوں، جلدی صحت یاب ہو، کیونکہ عید کا ایک ایسا موقع ہوتا ہے، ایسی سیلیبریشن ہوتی ہے، اس میں انسان کی صحت بہتر ہونا بہت ضروری ہوتی ہے. تو اللہ آپ کو جلدی صحت یاب کرے. بالکل، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. آمین. سب کہہ رہے ہیں آمین زور سے. آمین جی، آمین آمین. جی، میرا سوال تو ایسے آپ سے کوئی خاص نہیں ہے، لیکن میں آپ کا لائیو کچھ سننا چاہوں گا آپ سے. اچھا، لائیو سننا چاہیں گے؟ جی جناب، بالکل. اور کیا سننا چاہیں گے جی آپ؟ جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو. اچھا، آپ پھر بھی مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ آپ کو فلمی سنگیت سننا ہے، آپ کو غزل سننی ہے، کہ آپ کو کیا سننا ہے؟ کوئی پاپ سانگ سنا دیں. اچھا، پاپ سانگ سنا دیں. یہ دیکھیں نا، ہمارے آج کل کے جتنے بھی گانے والے ہیں، میوزک کو سننے والے لوگ ہیں، تو ہاں، وہ پاپ سانگز کا بہت شوق رکھتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ کو پاپ سنگرز کی جب بات آتی ہے، پاپ موسیقی کی بات آتی ہے، تو آف کورس ذہن میں عالمگیر صاحب کا نام ایک دم سے ابھرتا ہے. پاکستان کا بہت بڑا نام. تو ان کی ایک بہت خوبصورت چیز ہے، کبھی تم ادھر سے گزر کے تو دیکھو، ان آنکھوں سے دل میں اتر کے تو دیکھو،
یہاں تم کو اپنی محبت ملے گی، محبت ملے گی، کبھی تم ادھر سے گزر کے تو دیکھو، ان آنکھوں سے دل میں اتر کے تو دیکھو، یہاں تم کو اپنی محبت ملے گی، محبت ملے گی. واہ واہ واہ، زبردست 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 زبردست، بہت بہترین. نواز صاحب یہ تو آپ نے اپنی مرضی سے سنایا، اب ایک تھوڑی سی فرمائش بھی ہو جائے تھوڑی سی. جی جی ضرور ضرور، میں کوشش کروں گا مجھے وہ گانا. ہاں نہیں نہیں بالکل آپ کو یاد ہوگا، بلکہ میں اس لیے گانا کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم سب بیٹھ کے ساتھ گنگنائیں گے آپ کے. عالمگیر صاحب کا یہ سانگ ہے، کافی مشہور ہے. اس کا نام ایکچولی مجھے نہیں پتا کیا نام ہے اس گانے کا، لیکن کچھ اس طرح ہے وہ، دنیا ہمیں اب جو کہے. بالکل. اور حسان میں آپ کو اس سے پہلے کہ نعمان ہمارے جو سنگر ہیں وہ آپ کی فرمائش پوری کریں، اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گی معذرت کے ساتھ کہ اگر ہم لوگ ایک ساتھ بولیں گے تو پھر ان کی ہم تینوں کی آواز کٹ رہی ہوگی اور ہم تینوں کی آواز ہی نہیں جائے گی وہاں پہ. تو جو تمام لسنرز ہیں ان کو سنانے کے لیے جو ایک بندہ ہوگا وہ گنگنائے گا، اور ہم اگر گانا چاہیں تو بعد میں ہم زندہ باد ہیں، ہم گاتے رہیں گے. کیا خیال ہے؟ چلے ٹھیک ہے. پہلے نعمان صاحب آپ سنائیے، اس کے بعد ہم ان سے سنیں گے. مجھ سے بالکل سناتا ہوں. آج ہم بے فکر ہیں، آپ کی جو پیاری سی آرجے ہیں بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں، آج ہم ان سے بھی گوائیں گے، آپ آج وہ بھی گنگنائیں گے انشاءاللہ. تو چلیں آپ کی فرمائش پہلے پوری کرتے ہیں. دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما ایسا نشہ، تیرے پیار نے دیا سوچا نہ تھا، کھو گئے سپنوں میں ہم، دنیا ہمیں اب جو کہے، دنیا کی رسموں کو توڑ توڑ چلے، راہیں ہمیں اب جو کہے، راہوں کی باہوں کو توڑ چھوڑ چلے. دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما ایسا نشہ، تیرے پیار نے دیا سوچا نہ تھا، کھو گئے سپنوں میں ہم. او مائی گاڈ، زبردست، خوبصورت، بہت پیارا، بہت ہی زبردست. اور حسان کیا خیال ہے آپ کو؟ ابھی آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے ان کا نام پہلے نہیں سنا، تو اب آپ کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ چونکہ آپ ملک میں نہیں ہوتے اس لیے آپ کو نہیں معلوم ہوگا. بالکل، اس وجہ سے شاید مجھے نہیں معلوم ہوگا، تو میں ان پر کرتا ہوں تھوڑی سی ریسرچ ابھی بیٹھ کے. آج کل بڑا ماشاءاللہ یہ ایک نیا سین جو انٹرنیٹ کا آ گیا نا، اس نے لائف کو بڑا آسان بنا دیا ہے، لوگوں کو بڑا قریب لے آئے ہیں. تو اب پہلے تو چیزوں پہ ریسرچ ہوتی تھی، کھانے پینے کی چیزوں پہ ریسرچ ہوتی تھی، کوئی کیمیکل ایلیمنٹس کے اوپر ریسرچ ہوتی تھی، آج کل سنگروں پہ بھی ریسرچ ہوتی ہے. تو یہ ایک اچھی تبدیلی ہے. تھینک یو ویری مچ صاحب، اللہ آپ کو جلدی صحتیاب کرے. آمین. اوکے، اور تھینک یو سو مچ حسان کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور آتے رہیے گا. اور آپ میرے ایسے کالر ہیں جو کہ آج میرا سیکنڈ شو ہے، اور سیکنڈ شو میں بھی آپ موجود ہیں، بلکہ چاند رات کو بھی آپ موجود تھے. تو تھینک یو سو مچ، اسی طرح سے میرے ساتھ رہیے گا. اور آپ لوگ ہیں تو ہم لوگ ہیں. اسٹے سیف، فی امان اللہ. السلام علیکم. جی جناب، تو آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ آپ کو کیسے سننا چاہتے ہیں، اور کیسے کیسے آپ جب آپ لوگوں کو لائک کوئی بھی سنگر ہوتا ہے یا کوئی بھی، تو جیسے ہی اس کا انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے نا، تو ایک اسپیشل قسم کی چیز آ جاتی ہے، انویسٹیگیشن ٹائپ لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جناب. ہر طرح سے ٹیسٹ لیتے ہیں جناب، یہ گانا گا سکتے ہیں یا نہیں، یہ گا سکتے ہیں یا نہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ ان کے معیار پہ پورے اتر رہے ہیں. تو دیکھیں، ایک سنگر جو ہوتا ہے نا، ویسے بھی جو ایک سیلیبریٹی یا ایک آرٹسٹ ہوتا ہے، وہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، وہ لوگوں کی پراپرٹی ہوتا ہے. تو ہم تو خوش ہوتے ہیں جی، ہم سے کوئی فرمائش کرے، کوئی اپنی دل کی بات کہے، ہم سے کچھ پوچھنا چاہے، تو ہم تو بہت وی آر آلویز ریڈی فار دیٹ.
زبردست. اچھا فرا تبسم ہے اور یہ کہتی ہیں کہ آپ کا, انہوں نے 2 سوال کیے ہیں کہ آپ کا مکمل نام کیا ہے اور آپ کا فیوریٹ سنگر کون سا ہے؟ فیوریٹ سنگر کی تو میں نے جی بتا دیا. تھوڑا سا اب میں پورا نام بتا دیتا ہوں. میرا پورا نام ہے نعمان خان لاشاری. نعمان NAUMAN, خان KHAN, لاشاری LASHARIE. تو مطلب میرا فیس بک پہ بھی اسی نام سے ہے. میرے سانگز میں بھی میں یہی نام یوز کرتا ہوں, نعمان خان لاشاری. تو یہی نام میری آئیڈینٹی اور پہچان ہے. زبردست. اور آپ نے تو اب اتنا تفصیل سے بتا دیا ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ تبسم فرا جو ہے وہ بالکل اچھے سے آپ کا نام ٹائپ کر کے آپ کو فیس بک پہ ڈھونڈ سکتی ہے بڑے آرام سے. تو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اپنے ایک اور لسنر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. شرجیل رحمان ان کا نام ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے سانگز مجھے اچھے لگے اور میں نے سنے, آپ کو شام سے سرچ کیا اور اچھا لگا. اور وہ کہتے ہیں کہ گانے کے علاوہ آپ کی لائف میں کون سی ایسی چیز ہے جسے آپ ہابی کے طور پہ بتا سکتے ہو کہ آپ کی ہابی ہے؟ اچھا میں بائی ایجوکیشن میں فائن آرٹس کے شعبے سے منسلک ہوں. میں نے باقاعدہ اس کی تعلیم لی ہوئی ہے. تو بالکل ہابیز کی اگر آپ بات کرتی ہیں تو میرا پیشن ہے پینٹنگ, اسکلپچر, ڈرائنگز. تو یہ میرا پیشن ہے. یہ اندر کا میرا ایک فائن آرٹسٹ بھی ہے میرے اندر ایک, جو کہ ظاہر ہے میری, کیونکہ کوالیفیکیشن ہی فائن آرٹسٹ کی ہے. بالکل. تو ہابیز کے سنگنگ کے ساتھ ساتھ مجھے جو شغف ہے وہ پینٹنگ سے ہے, اسکلپچر سے ہے, ڈرائنگ سے ہے. زبردست. آپ کی ہابیز بالکل میری ہابیز کے جیسے ہی ہیں. اور اچھا. بالکل مجھے فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے اس کے بارے میں آپ نے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے اور آپ تو ہنر کدہ جیسی جگہ پہ پڑے ہوئے ہو. تو میرا جسٹ شوق ہے اور جسٹ کلرز پھیلا دیتی ہوں. ہاں, یہاں پہ ایمان میں اپنے استاد کا, اپنے ٹیچر کا, اور جن سے میں بہت انسپائرڈ ہوا اپنی پوری لائف, ان کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا. کیونکہ ظاہر ہے اپنے استاد کو بھول جانا, اپنے مینٹور کو بھول جانا, یہ بہت بری بات ہے. تو جمال شاہ صاحب, جن کو سب جانتے ہیں, بہت بڑا نام پاکستان کا, جمال شاہ, تو وہ میرے آئیڈیل رہے, وہ میرے مینٹور رہے. اور انہوں نے مجھے نہ صرف فائن آرٹس میں بہت زیادہ ہیلپ کی, بلکہ مجھے میوزک میں, صحیح معنوں میں میوزک اگر میں پروفیشنلی آج کر رہا ہوں تو اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, ان کا بہت بڑا عمل دخل ہے اس میں. واو. یہ انفیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہمارا رجحان کسی جانب ہے, اور یہ چیز جو ہے نا, اگر ہم بہت آگے بڑھتے ہیں اکثر یہ سوال سننے کو ملتا ہے کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے کون ہے یا پھر آپ کی کامیابی کا راز کون ہے. تو میرا خیال ہے کوئی بولتا ہے کہ جی میری وائف ہے, کوئی بولتا ہے کہ میرے کوئی بھی پیرنٹس یا کچھ بھی, لیکن میرے خیال میں وہی انسان ہماری کامیابی کا راز ہوتا ہے جو ہمارے رجحان کو دیکھتے ہوئے ہمیں اسی جانب ہماری تعلیم کا رخ بدلتا ہے, جہاں پہ ہم انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں, جہاں پہ ہمارا فیوچر ہوتا ہے ایکچولی. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل ٹھیک ہے. تو زبردست. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ جی, اور یہ بھی ایک آرجے ہیں, ایک ریڈیو باقاعدہ چلاتے ہیں, ریڈیو کے اونر ہیں اور آپ کو سن رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ دوست سے کہیے گا کہ ان کا نام بہت پیارا ہے. دوسری چیز ان سے کہیے گا کہ جب لاشاری نام سنتے ہیں تو ہم امپریس ہو جاتے ہیں. اور تیسری چیز کہتے ہیں کہ دوست سے پوچھیے گا کہ آپ کب غصہ ہوتے اور کب شدید آپ کو خوشی ملتی ہے. اچھا, بڑا اچھا سوال, بہت خوبصورت. غصہ ظاہر ہے انسان کے موڈز میں سے ایک بہت بڑا حصہ ہے. مطلب ہر بندے کو غصہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پہ آتا ہے. مجھے نارملی 2-3 چیزوں پہ غصہ آتا ہے. ایک تو یہ کہ آج کل ماشاءاللہ سے جس طرح سے باہر ڈرائیونگ لوگ کر رہے ہیں نا سڑکوں پہ, نہ دیکھتے ہیں لیفٹ سائڈ سے نکلنا ہے, نہ دیکھتے ہیں رائٹ سائڈ سے نکلنا ہے, یا پھر غلط سائڈ سے آپ کو اوورٹیک کریں گے, تو اس پہ مجھے غصہ آتا ہے. لیکن اب میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا قابو کر لیا. میں نے کہا کہ غصہ ہونے کا فائدہ کوئی نہیں. لیکن دوسرا جو سب سے بڑی چیز پہ مجھے غصہ آتا ہے وہ جھوٹ پہ آتا ہے.
جب کوئی جھوٹ بول دے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سچ میں اتنی طاقت ہوتی ہے نا کہ آپ بڑی سے بڑی بات بھی اگر سچ کہہ دو نا تو آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ مجھے غصہ آتا ہے تھوڑا سا. اور خوش کس پہ ہوتا ہوں یہ بھی بہت اچھی بات. خوش میں ہوتا ہوں جی میرے بہت کم فرینڈز ایسے ہیں جو میرے بہت دل کے قریب ہیں, بہت زیادہ دل کے قریب ہیں. جب میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں تو میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں. اور اس سے بھی زیادہ خوش میں تب ہوتا ہوں کہ جب ہمیں کوئی اچھے لسنرز مل جائیں, جب ہمیں چاہنے والے مل جائیں جو ہمارے آرٹ کو اپریشیٹ کریں, ہمیں داد دیں, تو اس پہ بھی بہت خوشی ہوتی ہے. زبردست. اور